وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں اور شیئر اور لائک بھی کریں، جزاک اللہ۔ اور اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ مولانا طاہر القادری صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جھوٹ لکھا ہوا تھا، تو میں نے ان کو بے نقاب کیا ہے۔ اگر کوئی دوست وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی حوالہ کے ساتھ آج میں ایک وہابی عالم دین ہے، ان کا تعارف بھی میں آپ کو کرواتا چلوں۔ یہ پاکستان لاہور کے رہنے والے ہیں، جہاں پر مینارہ پاکستان کا بنایا ہوا ہے، جہاں پر بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور جہاں پر 7 ستمبر والے دن سب جہنمی اکٹھے ہو کر جشن منا رہے تھے، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ تفسیر اردو زبان میں چھپی ہے سعودیہ عرب سے، اور یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی تفسیر ہے، اور ترجمہ کرنے والے حافظ یوسف صاحب پاکستان لاہور کے مینارہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، جہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور جہنمی جس جگہ پر جشن مناتے ہیں جہنمی ہونے پر کہ رہنے والے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث موجود ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسم عنصری زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ میرا سوال ہے، کیا کوئی وہابی اہل حدیث یہ بخاری اور مسلم سے یہ الفاظ نکال کر دکھا سکتا ہے؟ تو ضرور دکھا دیں اور میری رہنمائی کریں، شکریہ۔ اگر نہیں ہیں ایسے الفاظ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنمی کہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں، کہا میں کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ناظرین، یہ میں آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا ہوں، یہ نہ کہیے گا کہ میں اپنے سے کوئی بات کر رہا ہوں یا میں نے کوئی اپنے سے بات گھڑ لی ہے۔ یہ تفسیر احسن البیان، اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ترجمہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ سعودیہ عربیہ سے خیر سے یہ چھپی ہے، اور اس کا ترجمہ حافظ صاحب نے کیا ہے جو کہ پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، لکھا ہے کہ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ حدیث کی تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں بھی وارد ہیں۔ تو کیا کوئی غیر احمدی دوست مجھے دکھا سکتا ہے
اہل حدیث وہابی کوئی کیا دکھا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیث کہ جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت آسمان پر زندہ اٹھا لیا؟ کیا یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اور ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کہاں تک درست ہے۔ اور آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے مولانا طاہر القادری صاحب کی جو کہ بریلوی ہیں، ان کی بھی ویڈیو ضرور دیکھیں، ان کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں لگا دیتا ہوں آپ کے لیے، آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور اسی تفسیر میں یہ دیکھیں کہ ایک اور بھی انہوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نہ ان کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبیہہ بنا دیا گیا۔ کیا یہ قرآن پاک میں اس قسم کے یہ جو الفاظ لکھ رہے ہیں تفسیر کرتے ہوئے یا ترجمہ کرتے ہوئے، کیا یہ عربی متن میں ہے اس قسم کا الفاظ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ کیونکہ یہ وہابیوں کا تو اللہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا اور حضرت عیسیٰ کی جو کہ نبی ہیں اس کی شکل نعوذ باللہ ایک یہودی کو دے دی۔ کیا یہ اللہ کی اور نبی کی گستاخی نہیں ہے کہ ایک نبی کی شکل ایک یہودی کو دے دی گئی اور اللہ تعالیٰ ان کا نعوذ باللہ ایسا یہ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ملحد اعتراض کرتے ہیں اسلام پر۔ یہ خود اس قسم کی تفسیریں کرتے ہیں کہ جس پر ملحد پھر ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور سوال ہوتے ہیں، اور آج اکثریت مسلمانوں کی جو ہو رہے ہیں ملحد وہ صرف انہی کی تفسیریں پڑھ پڑھ کر ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی علماء کرام ہے۔ اور نعوذ باللہ یہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبیوں کی بھی گستاخی کر جاتے ہیں۔ اور ایک اور بھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا بھی لنک میں آپ کو لگا دوں گا، جو کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے ان علماء کرام نے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، میں نے اس میں بھی حوالہ کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ میں ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی جھوٹ بولا ہے اپنی کتب کے اندر، وہ بھی میں جلد ہی آپ دوستوں کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے کون سا اپنی کتاب میں جھوٹ لکھا ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ آپ کو اپنے علماء کرام نے جو آپ کے علماء ہیں انہوں نے جھوٹ لکھے ہیں وہ دکھانا، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت طاقت دے، آمین۔ خاکسار اب اجازت چاہتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔